حضرت عبدالمطلب کی زمزم کنواں کی کھدائی۔ حضرت عبدالمطلب کی زمزم کی کھدائی کا قصہ ابن اسحاق نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبدالمطلب حطیم میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کوئی آیا اور کہا برہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا برہ کیا ہے؟ وہ آدمی چلا گیا۔ دوسرے روز جب وہ سوئے ہوئے تھے ایک شخص ان کے پاس آیا اور انہیں کہا مظنونہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ وہ شخص پھر چلا گیا۔ تیسرے روز وہ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے کہ ان سے کہا گیا طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ چشمہ ہے جو نہ کبھی خشک ہوگا نہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ حاجیوں کے بڑے بڑے گروہ اس سے سیراب ہوں گے۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب قریش کے پاس گئے۔ انہیں فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ مجھے زمزم کی کنویں کی کھدائی کا حکم دیا گیا ہے؟ قریش نے پوچھا کیا آپ کے لیے بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا نہیں۔ قریش نے کہا اپنے بستر کے پاس لوٹ جائیں، اپنے بستر کے پاس لوٹ جائیں۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اگر یہ رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہوا تو عنقریب یہ تفصیل آپ سے بیان کر دی جائے گی، اگر یہ شیطان کی طرف سے ہوا تو پھر یہ خواب دوبارہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبدالمطلب اپنے بستر کی طرف آ گئے، اس میں سو گئے۔ انہوں نے التجا کی مولا مجھے ساری تفصیلات سے آگاہ کر۔ انہیں خواب آیا، انہیں کہا گیا تقتم کو کھودو یا انہیں کہا گیا زمزم کو کھودو۔ اگر تم نے اسے کھودا تو تمہاری مذمت نہیں کی جائے گی، یہ تمہارے جد اعلیٰ کی وراثت ہے، یہ نہ تو کبھی خشک ہوگا نہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ یہ بڑے بڑے حاجیوں کے گروہوں کو سیراب کر دے گا۔ یہ اس بڑے شتر مرغ کی طرح ہو جائے گا جس کا گوشت تقسیم نہ کیا جائے۔ اس میں بکریاں چروانے کا حکم نافذ ہوگا، یہ میراث اور محکم عقد ہوگا۔ یہ اس طرح نہیں جس طرح کہ تم جانتے ہو۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا یہ کہاں ہے؟ ان سے کہا گیا یہ لید اور خون کے مابین ہے، یہ اسم کوا جس کے پروں پر سفیدی ہو کی گریدنے کی جگہ پر چیونٹیوں کے سوراخ کے قریب ہے۔ حضرت عبدالمطلب اٹھے، مسجد حرام میں گئے اور ان علامات کا اظہار کرنے لگے جو انہیں بتائی گئی تھی۔ حضورہ میں ایک گائے ذبح کی گئی، وہ اپنی جان بچانے کے لیے قصاب سے بھاگ کر آ گئی، حتیٰ کہ مسجد حرام میں اس جگہ آ نکلی جو دو بتوں اصاف اور نائلہ کے پاس تھی۔ اس جگہ ہی اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت اٹھا کر لے جایا گیا۔ ایک کوا اڑتا ہوا آیا حتیٰ کہ وہ لید پر گرا اور چیونٹیوں کی بستیوں کو روندنے لگا۔ حضرت عبدالمطلب اٹھے، اس جگہ کی کھدائی کرنے لگے۔ ان کے ہمراہ ان کا نور نظر حارث بھی تھا۔ حارث کے علاوہ اور کوئی بیٹا نہ تھا۔ قریش ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا مجھے زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب حضرت مطلب کے لیے سب کچھ آیا ہو گیا، انہوں نے کنواں دیکھا تو بآواز بلند تکبیر کہی۔ قریش جان گئے کہ عبدالمطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے، ان سے کہا یہ ہمارے باپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہم کو بھی اس میں شریک کر لو۔ انہوں نے کہا میں اس طرح نہیں کروں گا، یہ امر تمہیں چھوڑ کر میرے ساتھ مختص کیا گیا ہے۔ قریش نے کہا ہم کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا ضرور۔ قریش نے کہا ہمارے اور آپ کے درمیان بنو سعد بن حزیم کی کہنا فیصلہ کرے گی، یہ شام کی باسی ہے۔ حضرت عبدالمطلب بنو امیہ کے ہمراہ عازم سفر ہو۔ قریش کے ہر قبیلے میں سے چند چند افراد ساتھ تھے۔ شام اور حجاز کے مابین ریگستان تھا۔ جب وہ اس ریگستان تک پہنچے حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے پانی مانگا، انہوں نے کہا ہم تمہیں پانی نہیں دے سکتے، ہمیں بھی تمہاری طرح پانی کی قلت کا خطرہ ہے۔
حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہماری رائے وہی ہے جو آپ کی رائے ہے۔ انہوں نے کہا میری رائے تو یہ ہے تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی قبر کھود لے، تم میں سے جب کوئی مر جائے تو اس کے ساتھی اسے اس کی قبر میں دفن کر دیں، تاکہ تم میں سے آخری شخص اپنے ساتھی کو دفن کر دے گا۔ ایک شخص کا ضائع ہو جانا سب کے ضائع ہو جانے سے آسان ہے۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ پھر انہوں نے کہا بخدا خود کو یوں موت کے آگے پھینک دینا اور پانی تلاش نہ کرنا کمزوری ہے۔ پانی تلاش کرو، شاید رب تعالیٰ ہمیں سیراب کرے۔ وہ سب روانہ ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بھی روانہ ہونے لگے۔ جب وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئے، اسے اٹھایا تو اس کے قدموں کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ رواں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی، ان کے ساتھیوں نے بھی تکبیر کہی، پھر وہ نیچے اترے، خود بھی پانی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پانی پلایا، پھر قبائل کو بلایا، ان سے فرمایا پانی کی طرف آؤ، رب تعالیٰ نے ہمیں پانی عطا فرمایا ہے۔ قریش نے کہا اے عبد المطلب، رب تعالیٰ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، ہم زمزم کے متعلق کبھی آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات والا نے آپ کو اس صحرا میں یہ پانی پلا دیا ہے، اسی نے آپ کو آب زمزم پلانا ہے۔ آپ اپنے چشمے کی طرف لوٹ چلے، اور وہ کہاں تک نہ گئے۔ وہ چشمہ زمزم اور حضرت عبد المطلب کے درمیان سے ہٹ گئے۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے، انہوں نے زمزم کی کھدائی کو مکمل کیا، اس کے ارد گرد حوض بنایا جس کو وہ بھرتے تھے اور اسے حاجیوں کو پلاتے تھے۔ قریش کے لوگ رات کے وقت حسد کرتے ہوئے وہ حوض گرا دیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب صبح اسے درست کر دیتے تھے۔ جب یہ فساد زیادہ ہو گیا تو حضرت عبد المطلب نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، انہیں کہا گیا یوں کہو مولا، میں اسے غسل کرنے کے لیے حلال نہیں کرتا، بلکہ یہ پانی پینے والے کے لیے حلال اور شفا یابی عطا کرنے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب اٹھے، اسی طرح صدا دی، پھر واپس آئے۔ اب جو شخص بھی اس حوض کو خراب کرنے کی کوشش کرتا، اس کا جسم مرض میں مبتلا ہو جاتا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کا حوض اور چشمہ چھوڑ دیا۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے چشمہ زمزم میں سونے کے 2 ہرن پائے۔ یہ وہی ہرن تھے جنہیں بنو جرہم جاتی دفعہ دفن کر گئے تھے۔ انہوں نے اس میں عمدہ تلواریں اور زریں بھی پائیں۔ قریش نے ان سے کہا عبد المطلب، ان اشیاء میں ہمارا بھی حق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، لیکن اس معاملے کی طرف آؤ جو ہمارے اور آپ کے مابین انصاف کر دے، ہم ان اشیاء پر قرعہ اندازی کر لیتے ہیں۔ قریش بولے وہ کیسے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میں خانہ کعبہ کے لیے 2 تیر، اپنے لیے 2 تیر اور تمہارے لیے 2 تیر مقرر کر لیتا ہوں۔ جس چیز پر جس کا قرعہ نکل آیا وہ اسی کی ہوگی، جس کا قرعہ نہ نکلا اس کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ قریش نے کہا یہ انصاف ہے، اور وہ اس بات پہ مان گئے۔ حضرت عبد المطلب نے 2 زرد تیر خانہ کعبہ کے لیے مقرر کیے، 2 سیاہ تیر اپنے لیے، جبکہ 2 سفید تیر قریش کے لیے نکالے۔ پھر اس قرعہ اندازی کرنے والے کو دیے جو حبل کے پاس قرعہ اندازی کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب دعا کرنے کے لیے اٹھے، قرعہ انداز قرعے پھینکنے لگا، 2 زرد تیر ہرنوں پر نکلے، 2 سیاہ تیر تلواروں اور زروں کے لیے نکلے۔ قریش کے نام کوئی قرعہ نہ نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے تلواروں سے خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا، دروازے میں ہرنوں کا سونا استعمال کیا گیا۔ یہ پہلا سونا تھا جو خانہ کعبہ کے لیے وقف کیا گیا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے جب حضرت عبد المطلب نے کنواں کھودا، رب تعالیٰ نے چشمے زمزم کی طرف ان کی رہنمائی کی، ان کو اس شرف کے ساتھ مختص کیا کہ مکہ مکرمہ کے سارے چشمے معطل ہو گئے۔ لوگ اس کی برکت اور فضل و برکت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ یہ بیت اللہ میں تھا اور یہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے رواں ہوا تھا۔